بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو اخلاقی، معاشرتی اور دینی برائیوں کی روک تھام کے حوالے سے ہے۔ یہ بات ہر اوسط عقل رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ اگر انسان ایسی جگہوں پر رہے جہاں پر گندگی پھیلی ہوئی ہو، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوں، تعفن زدہ ماحول ہو، تو وہاں پر رہنے والے افراد عمومی طور پر بیماریوں اور وباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہوں جہاں پر اخلاقی برائیاں رائج ہوں، معاشرتی برائیاں عام ہوئی ہوں، یا دینی طور پر لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوں، وہ برائیاں لوگوں میں عام ہوں جو دین میں بری سمجھی جاتی ہیں، اور ان کو روک تھام کرنے کے لیے اس معاشرے کے اصلاح کرنے والے لوگ فکر نہ کریں، تو برائیاں معاشرے میں پھیلتی چلی جائیں گی، اور وہ برائیاں صرف برائیاں کرنے والوں ہی تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ ان سے معاشرے میں رہنے والے دیگر افراد بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ اسی لیے اسلام چونکہ ایک دین فطرت ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں جہاں پر مادی صفائی کا حکم دیا گیا، مادی گندگیوں کو دور کرنے کا حکم دیا گیا، طہارت اور پاکیزگی کا پورا نصاب اسلام نے انسان کو دیا، وہیں پر جو روحانی بیماریاں، روحانی گندگی اور روحانی خرابی جو انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہے، اس کی صفائی اور اصلاح پر بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ ہماری آج کی گفتگو جس حدیث کے بارے میں ہے، اس کا موضوع بالخصوص یہی روحانی صفائی ہے، روحانی گندگیوں کو دور کرنا، تاکہ انسان کی روح کے اندر جو اخلاقی، معاشرتی اور دینی خرابیوں کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان برائیوں سے انسانی روح کی اصلاح اور پاکیزگی مقصود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اس حدیث کو امام مسلم بن حجاج نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی منکر کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اب یہاں پر منکر کا لفظ قابل تشریح ہے۔ منکر عربی زبان کا لفظ ہے، اور منکر سے مراد وہ تمام چیزیں، وہ تمام امور، وہ تمام باتیں جنہیں انسان کی عقل برا سمجھتی ہو، یا شریعت اسلامیہ انہیں برا سمجھتی ہو، یا معاشرے کے سلیم الطبع لوگ انہیں ناپسندیدہ جانتے ہوں، یا انہیں اخلاق ذمیمہ میں شامل کیا جاتا ہو، وہ تمام امور منکر میں شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی منکر کو دیکھے، مطلب تم میں سے جب بھی کوئی اخلاقی برائی ہوتے دیکھے، معاشرتی برائی ہوتے دیکھے، یا دینی برائی ہوتے دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روکنے سے مراد یہاں پر اپنے اختیار اور اپنی طاقت اور اپنی سطوت کو استعمال کر کے روکنا ہے۔ مثال کے طور پر معاشرے کے جو صاحب حیثیت افراد ہیں،
جنہیں معاشرے میں اقتدار حاصل ہے، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتے ہیں۔ جنہیں قوت نافذہ حاصل ہو تو اس قوت نافذہ کے دائرے میں جتنے بھی افراد ان کے ماتحت ہیں، ان افراد کی اصلاح وہ اپنے اختیار کے ذریعے، اپنے اقتدار کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو ان صاحب اقتدار لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے طاقت اور اختیار کے ساتھ منع کر دیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ حکمران کسی ریاست کا، اس کا اقتدار اس کے حکم کو نافذ کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے سلطنت میں، اپنے زیر حکومت سلطنت میں جہاں پر بھی جو بھی برائیاں دیکھے یا اس کے علم میں آئیں، انہیں اپنی طاقت کے زور پر روکنے کی مناسب منصوبہ بندی کرے۔ اسی طرح جیسے کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، تو اس ادارے کے وہ افراد جو اس کے ماتحت ہیں، جن پر اس کا حکم چلتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے حکم کے ذریعے، اپنے ارادہ اور اختیار کے ذریعے ان کی اصلاح کرنے کی خاطر اپنے قوت و طاقت کو بروئے کار لائے اور ان کی اصلاح کرنے کی مناسب انتظام کرے۔ اسی طرح گھر کا سربراہ ہے، جیسے عام طور پر گھر کا والد یا گھر کا جو بزرگ ہوتا ہے یا گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، یا بچوں کے لیے جیسے والدین ہوتے ہیں، یا گھر کا بڑا بھائی ہے، یا بیوی کے لیے شوہر ہے، تو یہ تمام لوگ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر، اپنے زیر کفالت افراد پر، اپنے زیر تربیت افراد پر ارادہ اور قوت نافذہ رکھتے ہیں، اپنا ارادہ نافذ کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر لازم ہے رسول اللہ کی اس حدیث کی روشنی میں کہ اپنے اختیار اور اقتدار کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے زیر انتظام افراد کو تمام برائیوں سے بزور بازو کا مطلب یہاں پر مار کٹائی نہیں ہے، یہاں پر بطریق احسن اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ تاکہ وہ لوگ جو آپ کے زیر انتظام ہیں وہ آپ سے بدظن ہی نہ ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ سے اصلاح قبول کریں، وہ آپ کے لیے دل میں کدورت پال لیں، تو تب آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے محبت، حکمت عملی کے ساتھ اپنے ارادے کو، اپنے اختیار کو اس طرح سے استعمال کریں کہ برائیاں بھی ختم ہو جائیں اور لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے، اور ان کے اندر جو اصلاح کو قبول کرنے کا مادہ ہے وہ بھی ماند نہ پڑے۔ اب دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جو غلبہ اور اختیار نہیں رکھتے، وہ لوگ اگر برائی کو دیکھیں تو وہ کیسے روکیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اگر تم اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے اقتدار کے ذریعے، اپنے آرڈر کے ذریعے برائیوں سے دوسروں کو روک نہیں سکتے، تمہیں وہ غلبہ اور اقتدار حاصل نہیں ہے، تو پھر تم کم از کم اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو برائی سے روکو۔ اب اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ لوگوں میں اس برائی کے خلاف شعور اجاگر کیا جائے کہ یہ بری چیز ہے، اس کی شناعت بیان کی جائے، اس کی تباہ کاریاں اور برے اثرات لوگوں کو سمجھائے جائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی اس کی برائی آشکار ہو جائے اور اس کی تباہ کاریوں سے وہ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے بچنے پر آمادہ کر سکیں۔ واعظ و نصیحت کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے، بغیر طعن و تشنیع کے، تو احسن انداز میں لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں وہ لوگ جو قوت و غلبہ دوسروں پر نہیں رکھتے۔ تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ جناب مجھے تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، میں کیسے منع کر سکتا ہوں۔ آپ منع نہیں کر سکتے، اختیار کے ذریعے، آپ نصیحت کے ذریعے، آپ اچھے انداز میں لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں سمجھا تو سکتے ہیں، تو انہیں سمجھاتے رہنا چاہیے۔ تو یہ دوسرے درجے کی منکر کو روکنے کی، برائی کو روکنے کی ایک بہترین کوشش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تعلیم فرمائی جو لوگ معاشرے میں طاقت اور اقتدار اور غلبہ نہیں رکھتے۔
اب تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو دوسروں کو زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کہنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورتحال ہے، مثال کے طور پر ہم سے کوئی بڑا جو طاقت اور عہدے میں بڑا ہو، وہ اگر کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہو جس کو ہم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو ایسی صورت میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرمایا گیا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم زبان سے بھی اصلاح کی کوشش نہیں کر سکتے تو فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ تم اس برائی کو اپنے دل میں ضرور برا سمجھو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ وہ کر رہا ہے تو مجھے اس سے کیا لینا دینا، کم از کم میں تو نہیں کر رہا، یا لوگ جو برائی کر رہے ہوں ان پر آپ کو کوئی تفکر اور ان کی اصلاح کا کبھی کوئی جذبہ ہی پیدا نہ ہو، اور اس برائی کے خلاف ناپسندیدگی کے جذبات ہی دل میں ختم ہو جائیں، یہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ تو اسلام کے انسان کے دل میں موجود ہونے کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کو برا سمجھے اور اس کوشش میں رہے کہ کسی بھی طرح سے میں اس برائی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ اس بات کی کتنی اہمیت ہے، ایک مشہور حدیث پاک ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس بستی کو الٹ دو، کیونکہ اس بستی کے اندر برائیاں بہت کثرت سے پھیل چکی ہیں اور وہ لوگ اصلاح کو قبول نہیں کرتے، تو اس بستی کو برباد کر دو اور ختم کر دو، بستی کو بلند کر کے الٹ دو۔ عذاب کے فرشتے جب اس بستی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک بہت ہی نیک آدمی موجود ہے جو گوشہ نشینی کی حالت اختیار کیے ہوئے ہے اور اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ تو فرشتے بہت حیران ہوئے اس بات پر کہ خدا کی طرف سے تو ہمیں حکم ہے کہ اس بستی کو مجموعی طور پر برباد کر دیا جائے، لیکن اس بستی کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت برگزیدہ بندہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض گزار ہوئے کہ اے مولا، جس بستی کو تباہ کرنے کا تو نے حکم دیا ہے، اس بستی میں تو تیرا فلاں 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 ابن فلاں وہ نیک آدمی موجود ہے، تو اب تیرا کیا اس شخص کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ ہاں، بستی کو الٹاؤ اور اس نیک شخص کے اوپر الٹ دو اور اس کی چیخیں مجھے سناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے اس بستی کے اندر جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان کی اصلاح کی حتی الوسع کوشش بھی نہیں کی، اور میری نافرمانیاں دیکھ کر، معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیاں دیکھ کر اس کا چہرہ ایک مرتبہ بھی متغیر نہیں ہوا، تو اس کی یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ سب بیکار اور سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ویلیو لیس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو برائیوں میں مبتلا ہوتے دیکھا، نہ ان کو زبان سے روکا، نہ ہاتھ سے روکا، اور نہ ہی ان برائیوں کو دل میں برا جانا۔ لوگوں کو برائیاں کرتے ہوئے دیکھتا اور اس کے ماتھے پر شکن نہ آتی، اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا نہ ہوتا کہ میں کوشش تو کر کے دیکھوں کہ شاید میرے سمجھانے سے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ برائی سے باز آ جائے۔ اس سے بھی کم تر درجہ کہ وہ برائی کو کم از کم اپنے دل میں تو برا سمجھتا، لیکن وہ اس چیز سے بھی نکل چکا تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ پیدا کرتی ہے۔
ہم سب کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں ہم عام طور پر لوگوں کو برائیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، فحاشی و عریانی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے دل میں کبھی کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنے دنیا میں مگن رہتے ہیں، ہم برائیوں کو برا سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنی دیکھنی ہے، تم اپنی دیکھو، تم جو چاہو کرو۔ اور یہاں پر اس معاشرے میں ایک اور چیز بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ برائیوں کا مرتکب جو شخص ہوتا ہے وہ اس کا بھی یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں چاہے جو مرضی کروں، کسی کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ہسپتال کے اندر کوئی مریض انتہائی بیماری کے عالم میں ہو اور وہ تباہ کرنے والی چیزیں اپنے اوپر استعمال کرتا چلا جائے جو اس کی بیماری کو مزید بڑھاتی چلی جائیں، ڈاکٹر منع کریں، اس کے خیر اندیش لوگ، اس کے ویل وشر اس کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تو وہ آگے سے برملا کہہ دے کہ کسی کو میری آزاد زندگی میں مخل ہونے کی اجازت نہیں، میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ تو پھر معاشرہ، ہسپتال اس مریض شخص کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ اس کو پکڑ کر اس کو زبردستی بھی کرنا پڑے گی تو اس سے وہ چیزیں دور کی جائیں گی جو اس مریض کی بیماری میں، اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب ہیں، اور اس کا علاج کیا جائے گا۔ تو جسمانی علاج پر جیسے توجہ دی جاتی ہے، بالکل ویسی ہی بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر توجہ انسان کی روح کی اصلاح کے لیے معاشرہ اور اہل معاشرہ تمام لوگوں کو کرنی چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر روحانی گندگی نہ پھیلے۔ جیسے ہم اس گفتگو کے شروع میں عرض کر چکے کہ اگر معاشرے میں جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہوں، تعفن پھیلا ہوا ہو، گندگی اور گلی سڑی چیزیں بکھری پڑی ہوں، تو وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس سے انسانی جسم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جس معاشرے میں آپ رہتے ہوں وہاں پر اگر اخلاقی، دینی یا معاشرتی برائیاں لوگوں میں عام ہوں تو ہماری روحیں وہی بیماریاں، وہ روحانی بیماریاں ایڈاپٹ کر لیتی ہیں، پھر ہم بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ وہ برائیاں ہمارے اندر بھی، ہمارے بچوں کے اندر بھی، ہمارے گھر کے افراد کے اندر بھی آہستہ آہستہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، جس سے پھر صرف باہر کے لوگ متاثر نہیں ہوتے، گھر کے افراد کی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت ہر مسلمان کو، چاہے وہ کسی بھی فورم پر موجود ہے، یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنی طاقت اور استطاعت کی مقدار برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر آپ کسی کو بالکل کوئی کوشش نہیں کر سکتے، نہیں سمجھا سکتے، تو کم از کم اس کو برا ضرور سمجھتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برائی کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیں اور کہیں کہ جناب اب زمانہ بہت آگے چلا گیا، اب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو اس بستی کے اس نیک شخص کی، جس کی چیخیں سنانے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اس کے انجام سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو برائیوں کو روکنے اور برائیوں میں ملوث نہ ہونے اور برائیوں میں ملوث ہونے والے افراد کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔